اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری بحث توسل کے عقیدے کے سلسلے میں تھی، اور کچھ اعتراضات اور اشکالات جو توسل کے عقیدے کے سلسلے میں ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی نسبت اور ان کے ریفرنس قرآن کی آیات سے دیا گیا تھا، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی وہ آیات کہ جس کے ذریعے سے لوگوں نے توسل کے عقیدے کے اوپر اعتراض کیا ہے، اصل میں وہ توسل سے مربوط اور متعلق اور ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ان آیات کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج جو بات عرض کرنا ہے اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی توسل کر سکتا ہے۔ انسان کا اپنا عمل بہترین توسل ہے۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مورد پہ انسان کا اپنا عمل ہے جو توسل کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے بہترین عبادت کی ہے، خالصانہ عبادت کی ہے پروردگار کی، تو یہ عبادت اس کے اور پروردگار کے درمیان توسل کا کام کر سکتی ہے اور بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ خود اللہ کے اسماء ہیں کہ جو توسل کا کام انجام دیتے ہیں، اور تیسرے مورد میں اولیاء اللہ کا وجود ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور وسیلہ بنتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اس کو اس کا عمل فائدہ پہنچائے گا، کسی اور کی ذات اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پر کہنے کا مقصد لوگوں کا یہ ہے کہ رسول اکرم سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، رسول کی ذات ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، ہریرہ رسول اکرم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بظاہر عمل نہیں کر سکتا چونکہ وہ مر گیا ہے، اس کے جسم اور روح کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کسی طرح کے عمل کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ رسول فرماتے ہیں پہلی چیز وہ صدقہ جاریہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیا تھا، وہ بھی پروردگار کی ذات کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر نیت بہت اہم ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ نیک کام ہم کو اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب ہم یہ نیت کریں کہ یہ ہم اپنے پروردگار کی ذات کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنوا دی، تو جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اور اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ زندہ رہے، وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا یہ کام اس کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کسی نے ایک اسکول کھول دیا جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک واجب کام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، نہ تعلیم کا انتظام کرنا، وہ بچے کے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب فراہم نہیں ہیں، ان کے لیے اسباب فراہم کرنا، ان کے لیے ٹیچر فراہم کرنا، ان کے لیے اسکول کھولنا، یہ سب صدقہ جاریہ کا بہترین عنوان ہے۔ تو اگر کسی انسان نے اسکول کھول دیا تو جب تک وہ اسکول کھلا ہے، اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں اور آخرت میں پہنچ رہا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہے۔ مثالیں ہمارے پاس بہت ہے، کسی نے گرمی کے موسم میں پانی کی ٹنکی لگوا دی، جب تک انسان اس سے پانی پی رہا ہے، اپنی پیاس بجھا رہا ہے، فرق نہیں کرتا کہ وہ انسان خدا کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ خود انسانیت کی خدمت اپنی جگہ پر ایک صدقہ جاریہ کا عنوان رکھتی ہے۔ تو اگر کسی انسان نے اس طرح سے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے صدقہ جاریہ کیا ہے، وہ کام انجام دیا ہے جو اس کی موت کے بعد بھی باقی ہے، اور وہ کام اس نے اللہ کے لیے انجام دیا ہے، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، جب تک وہ چیز جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑی ہے دنیا میں باقی رہے گی، اس وقت تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز تھی جو رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری چیز جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ انسان کا اپنا علم ہے۔ اب یہ جو انسان کا اپنا علم ہے، یہ مختلف طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک انسان عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا، مراتب حاصل کیے، درجات حاصل کیے علم کے، اور اس علم کو بیکار نہیں جانے دیا،
اپنے شاگردوں کو پیدا کیا، بہترین شاگرد پیدا کیے، تو جب تک یہ شاگرد زندہ رہیں گے اور اس کے علم کو دنیا تک پہنچاتے رہیں گے، اس مرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا اس نے کتابیں لکھی ہیں، جب تک یہ کتابیں موجود ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کتابوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یا اس نے کوئی مدرسہ کھلوا دیا، دینی مدرسہ، یا عصری تعلیم کے لیے کوئی اسکول کھلوا دیا، کوئی فرق نہیں کرتا، آپ چاہے مدرسہ کھلوائیں، چاہے آپ عصری تعلیم کے لیے اسکول کھلوا دیں، بس فرق اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی نیت کیا ہے۔ اگر اس نے مدرسہ اللہ کے لیے کھلوایا ہے تو یہ مدرسہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر اس نے اسکول اللہ کے لیے کھلوایا ہے تاکہ لوگ اس میں تعلیم حاصل کر کے شعور پیدا کریں، پروردگار کی معرفت حاصل کریں، تو یہی اسکول اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ایک انسان کا اپنا علم، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ابھی دیکھیں عالم اسلام کے اندر جو حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، جو علم کلام، جو عقائد کی کتابیں موجود ہیں، علماء لکھ کے چلے گئے، لیکن آج بھی حوضوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کتابیں باقی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، جس نے یہ کتاب لکھی تھی، یا جس نے اس کتاب کو چھپوایا تھا، یا جس نے اس کتاب کو چھپوانے میں مدد کی تھی، جس طرح سے بھی جس نے جو مدد کی تھی، وہ صدقہ جاریہ کے عنوان سے اس کی ذات تک پہنچ رہا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے علم کے خدمات چھوڑے ہیں تو وہ دنیا سے چلا جائے، بظاہر وہ قبر کے اندھیرے میں ہے، لیکن یہ علم اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تیسری اور آخری چیز اور سب سے بیسک چیز جو ہماری بحث کا مورد ہے، کہ جس سے ہم کو بحث کرنا ہے، کہ اگر کسی انسان نے ایک ایسا بچہ یا اولاد چھوڑی ہے جس کی بہترین تربیت کی ہے، دین کے اوپر تربیت کی ہے، اسے با تربیت بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، روزے دار بنایا ہے، یعنی ایک بہترین تربیت کر کے اس کو ایک اچھا مسلمان بنایا ہے، تو جب تک یہ بچہ دین کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اس بچے کو اس لیے ثواب ملے گا کیونکہ یہ خود عمل کر رہا ہے، اس کے باپ کو اس لیے ثواب ملے گا کہ اس نے اس بچے کی تربیت کی تھی۔ یہاں پہ ناظرین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ رکھیں، کہ یہاں پر جو رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو اولاد صالح میں شمار ہو رہا ہے، یہ اولاد صالح کا عنوان ہے حدیث کے اندر، کہ اگر کسی نے اولاد صالح چھوڑی ہے تو یہ اولاد جو صالحیت رکھتی ہے، جو نیک کام انجام دیتی ہے، اس کا نیک کام کا فائدہ خود اس انجام دینے والے کو بھی پہنچ رہا ہے اور اس انسان کو بھی جس نے اس کی تربیت کی تھی۔ لہذا ہمارے پاس روایات بہت ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے اوپر کرو، اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرو، تاکہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا عنوان قائم کر سکیں۔ بس سوال اتنا سا ہے کہ جس وقت یہ انسان، یہ اولاد صالح نیک کام انجام دے رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اشکال کرتے ہیں کہ دوسرے کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، خود کا عمل خود کو فائدہ پہنچائے گا، جبکہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا جو نیک عمل ہے یہ فائدہ پہنچائے گا اس باپ کو جس نے اس بچے کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، آمادہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ اس صدقہ جاریہ سے ہمارے لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا عمل بھی انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان نیک عمل انجام دے رہا ہے۔ تو یہی توسل میں بھی ہمارا عقیدہ تھا کہ ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول اکرم کی ذات کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم پروردگار کی ذات سے قریب ہو سکتے ہیں۔ لہذا 3 چیزیں رسول اکرم نے بیان کی: صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح۔ یہ اولاد صالح خود عمل کر رہی ہے لیکن اس کا فائدہ خود اس بچے کو بھی پہنچ رہا ہے اور وہ باپ جو دنیا سے چلا گیا اس کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اگر ایک بچے کا یہ عمل کا فائدہ مرے ہوئے باپ کو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم جو اشرف مخلوقات ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ان کا وجود انسان کو فائدہ نہ پہنچائے؟ اگر ایک اولاد صالح کا وجود باپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو رسول اکرم کا وجود پوری کائنات کو فائدہ پہنچاتا بھی ہے اور انشاءاللہ پہنچاتا رہے گا۔ لہذا اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اشکالات صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کو گمراہ کیا جا سکے، جبکہ اگر روایات اور آیات کی طرف مراجعہ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل ہیں۔ بس
اب یہ بات ثابت ہو گئی ہمارے لیے کہ دوسرے کا عمل، خود کا عمل تو اپنے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دوسرے کا عمل بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گا، مگر یہ کام ہم پروردگار کی ذات کے لیے کریں۔ لہذا ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ رسول اکرم کا وجود ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے، اور اس وجود کے ذریعے سے ہم پروردگار کی ذات سے قریب ہو سکتے ہیں۔